احترام ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. مجھے اپنی زندگی میں، ہر انسان اپنی زندگی میں بے شمار غلطیاں بھی کرتا ہے اور بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں دنیاوی علم کی شاگرد تھی تو وہ تمام ہائر کلاس تک، یونیورسٹی تک، جن اساتذہ کی ہم بہت احترام کیا کرتے ہوتے تھے نا، تو ہمیشہ ان کے سبجیکٹ میں ٹاپ کرنے کو دل کرتا ہوتا تھا. یعنی ہم کبھی ان کو خفا کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتے. اسی طرح اللہ کو بھی اگر ہم خفا کرتے ہیں تو پھر نقصان تو ہمارا اپنا ہی ہے، اور عام زندگی میں اساتذہ بھی. اور جتنے اساتذہ کبھی ہم ان کی بات نہیں سنتے تھے نا، تو اس لیے کہ وہ ایک ڈر، وہ خوف نہیں ہوتا تھا. یہ ڈر کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا جیسے ابا جی کا ڈر، ابا جی نے قتل تو نہیں کر دینا تھا، مگر ایک احترام تھا کہ ابا جی گھر میں آتے تھے تو ہم دوڑ کے امی کے اوپر سے دوپٹہ پکڑ کے لے لیا کرتے ہوتے تھے. خدا کرے ہم اپنے بڑے، اپنے اساتذہ جن سے ہم سیکھتے ہیں، ان کا وہ احترام اور وہ عزت ہمارے دل میں رہے ضرور. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکریہ. الہدا انسٹیٹیوٹ اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کی برانچز ہیں، پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحبہ کو سنا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے باقاعدہ ریسرچ کی. ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی آر بلیسڈ ٹو ہیو یو. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، الہدا کی انسٹیٹیوشن کے جو مختلف ہیں وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں. تھوڑا ہمیں الہدا کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی؟ الہدا 1994 میں شروع ہوا تھا اور 5 سال تک اسلام آباد میں اس کا انسٹیٹیوٹ رہا. پھر اس کے بعد کراچی میں، پھر اس کے بعد کینیڈا میں، اور پھر اسٹوڈنٹس جہاں جہاں گئے انہوں نے کلاسز شروع کر دیں. تو الحمدللہ بنیادی اس کا جو ویژن ہے وہ قرآن فار آل، کہ قرآن کی تعلیم سب تک پہنچائی جائے. یہ سب کا حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو وہی گائیڈ کرے گا کہ انسانوں کو اپنی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے. اور چونکہ واپس اس کی طرف جانا ہے تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ اس کے مطابق ہم کچھ کر کے یہاں سے جائیں. اور قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو اس لیے اس کا ویژن یہی رکھا گیا کہ قرآن فار آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ، کہ ہر دل میں، ہر ہاتھ میں، یعنی سب لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے. تو اسی مشن کو لے کر میں چلتی ہوں، اور اسی کو لے کے جو بھی جس کے دل میں بھی قرآن اتر جاتا ہے پھر وہ اس کو لے کے آگے چل پڑتا ہے کہ جن لوگوں تک اس کی تعلیم نہیں پہنچی ان تک پہنچائی جائے، اور مختلف طریقوں سے پہنچائی جائے، کلاسز کے ذریعے، اور قرآن مجید کو چھاپ کر، قرآن مجید کے آڈیوز جو لیکچرز کے آڈیوز ہیں، تفسیر وغیرہ کے ترجمے کے، ان کو دوسروں تک پہنچا کے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کا. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ اٹس اے بلیسنگ کہ آپ. ڈاکٹر صاحبہ میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات ہمارا استاد بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، اور آج میں تھوڑا سا آپ سے ایک ذکر کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے پتہ ہے نہ میری آپ سے اس ٹاپک پہ پہلے بات نہیں ہوئی. قرآن پاک میری زندگی کا مینول آف لائف ضرور ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحبہ جو پروگرام شروع کروا رہی ہیں، تعلیم القرآن ان اردو اینڈ تعلیم القرآن ان انگلش، ہم اس کا ذکر کریں گے. مجھے کل ایکچولی ایک کال ملتی ہے، میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں یہیں پہ، اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ، میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا وداؤٹ شیئرنگ ہز نیم، کہ اس نے شاید بہت زیادہ ذکر کیا ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھتی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ تو سوتے جاگتے صرف ذکر کرتی رہتی ہیں، ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے، نظر بد ہے، کسی جس کے پاس بھی وہ گئے ہیں تو انہوں نے عجیب توہم میں مبتلا کر دیا کہ ایک کالی عورت نے کچھ کر دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کچھ فرمائیں گے قرآن کی نظر میں ان تمام چیزوں کے بارے میں؟ ایسا ہے کہ جہاں تک ذکر کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. تو ذکر کی کثرت نقصان نہیں دیتی کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کرو. اور نمازوں کی تعداد بتا دی گئی ہے کہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد بتا دی گئی ہے، رمضان کے روزوں کا دن بتا دیے گئے کہ کتنے روزے ہیں، حج کی لمٹ بتا دی گئی ہے، لیکن ذکر کی کہیں کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی. یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ بس اتنا آپ نے کرنا اور اس سے آگے نہیں جانا. یہ تو ہر ایک کی اپنے اپنے شوق اور اس کو لے. اور ضروری بات یہ ہے اس میں یاد رکھنے کی کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے. اگر ہم ذکر کے خود ساختہ طریقے نکال لیتے ہیں اور ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے
फ़ायदे की बजाय नुकसान हो तो फिर वो हमारा अपना कसूर है। यानी बिद्दतों वरना- गुनाह साथ जी, शामिल बिद्दतों को साथ बिद्दतों शामिल गुनाह। कर करते हैं। कुरान वरना पाक जो के मसनून तरीके हैं ज़िक्र करने के, उसमें कोई सहाबी किसी को ज़िक्र करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, और इतने औलिया अल्लाह हैं और बाकी शुरू से लेके अब तक, तो ज़िक्र नुकसान का बायस नहीं है, ज़िक्र तो फ़ायदे का ही बायस है। कुरान में आता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क्या बात, क्या यानी कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता कोई है। शक नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई है या कुछ, तो इसकी कई एक वजूहात होती हैं। नज़र बद होती है बाज़ औक़ात, और नज़र बद जो है ये सिर्फ इंसानों की नहीं होती, जिन्नात की भी होती है। अच्छा, जी हाँ। तो जब इंसान अपने आप को बाकायदा उन चीज़ों के साथ प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ऐसा शर तो मौजूद है, और उसका इलाज भी हमें कुरान में बता दिया गया है। जैसे सूरत अल फलक है, सूरत अन नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। तो शर तो मौजूद है, कुछ शर विजिबल होता है और कुछ इनविजिबल होता है। जैसे शैतान है, हमारा दुश्मन है, कुरान कहता है खुला दुश्मन है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, मगर उसका शर है, वो हर आन इंसान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो किसी लम्हे भी चैन से नहीं बैठता, वो मुसलसल ताक में रहता है कि कहाँ से इसको फिसलाऊँ, कहाँ से भटकाऊँ। कभी हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, कभी हमारे रवैये में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे लिए फिर आगे मुश्किल का बायस बनती है। तो इसी तरह नज़र बद के बारे में भी हदीस में आता है कि अल ऐनु हक़्क़ुन, कि ये बरहक है। इंसान की निगाहों से ऐसी रेज़ निकलती हैं कि जो बाज़ औक़ात दूसरे को जाके तकलीफ़ देती हैं। अपने बच्चे को भी नज़र लग जाती है, अपने बच्चे को भी लग जाती है। उसके लिए नज़र की किस्में हैं। एक नज़र उसको कहते हैं कि अल ऐनुल मोजिबा, यानी वो जो ताज्जुब में डाल देती है, यानी किसी चीज़ को इंसान हैरान होकर देखता है तो बारक अल्लाह कहने की बजाय, उसको बरकत की दुआ देने की बजाय हाय वाह इस तरह करता है, तो वो चीज़ तकलीफ़ दे जाती है। लेकिन उसका इलाज भी बताया गया, और इंशाल्लाह इस मौजू पे मेरा लेक्चर भी है संडे को MNN मस्जिद में, ये शाम के वक्त है, और इसमें मैं डिटेल के साथ इसका सारा तज़किरा करूँगी कि नज़र की है क्या चीज़, उसकी किस्में कितनी हैं, और फिर इसका इलाज क्या है। यानी और फिर ये कि तवहुमात में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी तकलीफ़ है कि जो किसी तरह डिटेक्ट ही नहीं हो रही, तो उसमें फिर ये है कि उसका इलाज भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये डॉक्टर साहबा का प्रोग्राम है जॉइन अस एट द मुस्लिम नेबर नेक्सस फॉर द स्पेशल सेशन नज़र बद की हकीकत, इलाज और दुआएं, evil eye reality protection and duas, a topic we often misunderstand and worry about not knowing the right course of action. The live दर्स दिएंगी डॉक्टर फरहत हाशमी साहबा, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए, ओनली फॉर द वुमेन, और 3520 ऑडिसी ड्राइव इन मिसिसागा में अलहुदा से आप फर्दर आपकी वेबसाइट के ऊपर भी तो जी वेबसाइट पे इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, वी विल डेफिनेटली पास इट ऑन। और ये कि संडे को है, ये 28 अगस्त को ये प्रोग्राम है। अलहुदा इंस्टीट्यूट कनाडा में ये प्रोग्राम होगा। नहीं, ये उस मस्जिद में होगा जिसका भी इंफॉर्मेशन। ओके जी जी बिल्कुल, माजरत की सॉरी, मैंने बात काटी आपने, मुझे माजरत करनी चाहिए। नहीं फर्दर इंफॉर्मेशन ये होती है हम्बलनेस। अलहुदा इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 9056242030 9056242030 नंबर है, और ये मेरे ऑफिस के करीब ही इनका है। मगर ये जो दर्स है ये 3520 ऑडिसी ड्राइव मिसिसागा पे होगा, नज़र बद की हकीकत इलाज। डॉक्टर साहब अभी आपने एक बात की तो हमारे स्टूडियो में ही मौजूद थे। ज़ाहिर है कुरान पाक अहले किताब अहले ज़ुबान जो हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अल अरब के क्या नाम था, खालिद यहाँ पर मौजूद थे। साजिद प्लीज़ करेक्ट मी फॉर द नेम। तो हमारे ऑफिस में ही बात हो रही थी, तो जिन की बात, जिन्नों की कि जिन हैं कि नहीं हैं। अब अगर मैं देखूं तो शैतान इब्लीस आग का बना हुआ है, जिन्नों में से है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक इंसान 70 जिन। थोड़ा सा बताएंगे हमें कि ये जो क्या है ये? जिन्नात इंसान से पहले ज़मीन पर थे। अच्छा। यानी और ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं। और सूरतुल जिन जो है कुरान मजीद में, सूरतुल जिन बाकायदा सूरत है। अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ें तो जिन्नों की पूरी डिटेल आती है कि जिन क्या सोचते थे, और यानी जब उन, क्योंकि जिन आसमान तक भी जा सकते हैं,
جنوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ اڑ سکتے ہیں, کچھ نہیں اڑ سکتے, کچھ سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں, کچھ جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, کچھ گھروں میں بستے ہیں, کچھ پانی پہ رہتے ہیں, کچھ ان کی خوراک کے بارے میں بھی آتا ہے. تو جنات جو ہیں ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو چیز قرآن میں آ جاتی ہے اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو پھر قرآن کا انکار ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہم اس کو اگر فزیکلی ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے یا ان سے بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کا وجود تو نہیں ختم ہو سکتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے یا محسوس نہیں کر سکتے, مگر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس لیے جنات کے بارے میں جو ہمیں نالج قرآن اور سنت میں دے دیا گیا ہے وہی اوتھینٹک ہے. اس کے علاوہ اگر اپنی عقل سے ہم کوئی ان کی تعبیر کریں, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا ہے جو ہے وہ جن ہے یا کوئی اور چیز, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. یعنی کہ ان کی حقیقت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا, سورۃ الاحقاف میں آتا ہے, اور پھر وہ کہنے لگے کہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے سن کے, کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد, کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے. فآمنا بہ, تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. قرآن کی آیت بس صرف ایک ہی دفعہ سن کے, قرآن کی آیت ہے, ایک ہی دفعہ سن کے وہ ایمان لے آئے. تو ان کے اندر نیک بھی ہوتے ہیں, بد بھی ہوتے ہیں, اور آگ سے بنے ہیں, آگ کی لپٹ سے بنے ہیں. اور اکثر اگر ہم سمجھ سکیں تو سورۃ جن کا آپ نے تذکرہ کیا اور قرآن پاک کی آیت کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, اگر ہم سمجھ سکیں تو بہت سے لوگ جو مستقبل کے لیے قیاس آرائی کرتے ہیں وہ بہت بڑا شرک ہے. حالانکہ حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ آپ ہی بیان کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہم ضرور نہیں, میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں تو غلط نہیں کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی اور مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر, نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنات کہا, کیونکہ قرآن مجید میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں پر کافی تفصیل سے آتا ہے کہ وہ ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور مجسمے بناتے تھے اور دیگیں بناتے تھے, اور پھر ان کے لیے تعمیراتی کام کرتے تھے. بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کچھ بنانے کا حکم دیا اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ اس اسنا میں حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا, ان کا علم بھی انسانوں کی طرح لمیٹڈ ہے, اس کا بھی محدود ہے. بالکل آپ نے جیسے شروع میں فرمایا ہے کہ جنات آسمان تک اڑان رکھ سکتے ہیں اور آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے کریکٹ کیا. میں اکثر جو بات کہتی ہوں دل میں کچھ اور ہوتی ہے, زبان پہ کچھ اور ہوتی ہے. تو ڈاکٹر وہ مسجد اقصیٰ ایگزیکٹلی کہ وہ حضرت سلیمان جو تھے ان کی انسپیکشن کر رہے تھے, تو انہوں نے عصا کے ساتھ ٹیک لگائی اور آپ وہاں رہے, اور جن یہی سمجھتے رہے کہ وہ سپروائز کر رہے ہیں, اور جب تک کہ عصا کو دیمک نہیں لگ گئی اور تب پتہ چلا کہ ان کا عصا گری تو پھر وہ بھی گر گئے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ بھی ہم نے بات کر لی. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز, ظاہر ہے قرآن پاک اور حدیث کے بارے میں مسلمان کا جب اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے, ہم پاکستان کے بارے میں یا ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ کہتے ہیں جنت میری اساس ہے, مگر ہم قرآن پاک کا معنی نہیں سمجھتے. اس کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے ایز مائی استاد, ایز مائی پیرنٹ, ایز پروموٹر آف قرآن اینڈ حدیث کیا گائیڈ کریں گی آپ ہمیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جو صرف چند لوگوں کے پڑھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا کہ یہ سب انسانوں کے لیے, اور قرآن سب انسانوں کو مخاطب کرتا ہے, صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں لوگ ہیں دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو نہیں مانتے. لیکن آپ کا جو میسج ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے, اور اس اعتبار سے یہ آپ ہی کی امت ہے, ساری انسانیت. اس کا ایک حصہ مسلمان اور ایک حصہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سارے انسانوں کو خطاب کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اب رب کی عبادت کیسے کریں, اس کے لیے تو علم چاہیے, اور وہ علم قرآن میں موجود ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم بچپن سے ہی اس طرح کا طریقہ اختیار کریں کہ بچوں کو شروع سے ہی
صرف زبانی کلامی انسٹرکشنز نہ دیں کہ نماز پڑھ لو، نماز ایسے پڑھتے ہیں، بلکہ اس کی باقاعدہ تعلیم دی جائے. اور اس کے لیے جیسے ہمارے والد نے یہ کیا تھا کہ اسکول بھیجنے سے پہلے لازمی طور پر صبح ہمیں پہلے قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور اس کے بعد ہم جاتے تھے. اور میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے کسی جگہ پر باقاعدہ کوئی دین کی ایسی سند نہیں لی، لیکن ہر روز، چونکہ میرے والد ایک عالم بھی تھے، ہر روز صبح ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے، نماز کے بعد ہمارا قرآن کا لیسن ہوتا تھا، اور یہ کئی سالوں پر محیط رہا. اور اسی کا پھر یہ فیض ہوا کہ آگے خود بھی پڑھا اور سمجھا اور دوسروں کو بھی سکھانے کا موقع ملا. اور آج کی دنیا میں کچھ بھی سیکھنا اب مشکل نہیں رہا، ہر چیز آن لائن بھی اویلیبل ہے، ایسی ایپس موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، ہر زبان میں آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جاتا ہے. آپ بس صرف نیت اور ارادہ کر لیں، آپ کو ٹیوٹرز بھی مل جائیں گے، آپ کو مٹیریل بھی مل جائے گا، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے. دنیا میں کیا کچھ ہم نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک وقت نہیں ملا تھا ہمیں تو تیری کتاب کے لیے. ہمیں اپنے سارے کاموں کے لیے، اپنے تعلقات کے ریلیشن شپ کے لیے، سوشلائزنگ کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم ویکینڈ پہ بھی ونس اے ویک، آفٹرنون میں، دن میں، رات میں، مختلف ٹائمنگز پر ہم کورسز آفر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیکھنے کی سہولت ہو. اور اسی سلسلے کا اب یہ نیا پروگرام جو ہمارا 13 سپٹمبر کو شروع ہونے جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور آفر ہے سب کے لیے. چاہے رجسٹر کر کے آئیں، چاہے لسنر کے طور پر آئیں. اس کا فلائر ابھی نہیں آیا تو آپ کو انشاءاللہ بھجوا دیں گے، لیکن چاہے لسنر کے طور پر آئیں، چاہے رجسٹر کریں، یعنی سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. آن لائن بھی جائے گا، جو نہیں سکتے، دوسرے شہروں میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں. آلریڈی ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں. ایک ایپ ہے لرن قرآن، اس میں ہر آیت کا لفظی ترجمہ موجود ہے، تجوید موجود ہے، تفسیر موجود ہے. آپ دن کی بس صرف ایک آیت کو کلک کر لیں اور اس سے آپ سیکھنا شروع کر دیں. اپنی ٹریولنگ ٹائم میں آتے یا جاتے ہوئے کچھ سیکھ لیں، یعنی نیت اور ارادہ کر لیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس حدیث نے اتنا فیسینیٹ کیا تھا کہ رات کے ایک حصے میں اگر کوئی کچھ علم سیکھتا سکھاتا ہے انسان تو پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. واو، پوری رات کی، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کھڑے ہیں ساری رات قیام میں، تو آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، سونے سے پہلے 10 منٹ نکال لیں، 15 منٹ نکال لیں، صبح اٹھ کے کام پہ جانے سے پہلے کچھ وقت نکال لیں، کام کے دوران اگر بریک ملتی ہے آپ کو تو اس میں اپنا کچھ. لیکن یہ کہ ایک ریگولر ایفرٹ انسان کی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں قرآن کو براہ راست عربی میں سیکھے. کیونکہ ہم لوگ صرف ٹرانسلیشنز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن اور عربی بہت آسان ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی آئے جن کی دنیاوی تعلیم زیرو تھی، کچھ نہیں جانتے تھے. ایسے بھی آئے جن کو اردو نہیں آتی تھی پوری طرح، صرف بول سکتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان سب لوگوں نے قرآن کی برکت سے اردو لینگویج بھی سیکھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن بھی سیکھ لیا. کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا بیٹا یہاں پیدا ہوا مگر اس نے اردو جو پڑھنی سیکھی ہے نا، یعنی تو قرآن کی تجوید سے اس نے اردو پڑھنی سیکھی، کیونکہ الفابیٹس ملتے جلتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی نچوڑ ڈاکٹر صاحب کی اگر اس گفتگو میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اسلامک اداروں میں بچوں کو داخل کر کے ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جایا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اگر آج کی زندگی ایسی ہے تو نچوڑ اس کا وہ ہے کہ والدین کی وہ گود جہاں پرورش پائی تھی وہاں قرآن کی تربیت جیسے دیٹ از دی ایسنس آف دس پرسنالٹی جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. لرن قرآن آپ کی ایپ ہے، الہدا کی یہ ایپ ہے. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس آپ نے کہا اٹس اے فری ایپ، تو isn't it business for you کہ آپ اس ایپ کو قرآن سیکھنا چاہتی ہوں تو آپ نے اس کو ہر چیز فار سیل ہے تو آپ نے اس کو فری کیوں رکھا ہوا؟ کیونکہ جس چیز کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے پھر وہ بندوں سے ڈیل کر کے کیا ملے گا، کتنا مل جائے گا، کتنا استعمال کر لیں گے. ایک انسان کی زندگی میں کتنی ضرورت زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو آگے ملنے والا ہے اگر اس کا یقین ہو انسان کو تو کچھ مشکل نہیں ہوتی. الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن بھی ہے.
ظاہر ہے جی ڈیزائنرز ہوں گے جنہوں نے جی بنائی بالکل ہوگی. لرن قرآن ایپ یعنی کسی ایپ کو بنانے کے بھی اخراجات ہوتے ہیں, اس میں بھی ڈاکٹر صاحبہ نے اللہ ان تمام کو اجر عطا فرمائے. ہم نے نچوڑ کی بات کی ہے کہ ہماری تعلیم تربیت یہ میرا آپ کا ہم ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کیسے کرتے ہیں. ہم معاشرے کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں مگر وہاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کمپنی کو چیک کریں. آپ کی ایپ لرن قرآن, اور یہ نہیں کہ بچے تو لرن قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کر دے, فرسٹ پیرنٹس ہیو ٹو فالو. پیرنٹس کی تو ذمہ داری پھر بھی نہیں کہیں جاتی. یہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھے جنت ہمارے لیے پکی ہے, ہم اس کے بعد جو جی چاہے کریں. نہیں, اس کے ساتھ ہمیں ایفرٹ بھی کرنی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں, اور جو کرنے کو کہا ہے وہ کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جائیں. دنیا میں اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تو آپ کو فائر ہو جائیں گے. فائر ہو جائیں گے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنے معاملے کو کیوں اتنا ڈھیلا رکھتے ہیں. اور پھر میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں, جو چیز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ یہی قرآن صحابہ کرام نے پڑھا تھا اور انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھیں اور قربان کر لی تھیں اس مشن کے لیے کہ اس میسج کو دنیا تک پہنچانا ہے, سارے انسانوں کی بھلائی سوچنی ہے. آج یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ خیر خواہی اور وہ تڑپ کیوں نہیں ہے انسانیت کے لیے, حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے بھی, کہ بچے جو ہیں ہمارے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بچے اسکول میں تو نہیں اسلام کے بارے میں سیکھیں گے, اور اگر ماں باپ کو خود نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ یہ علم یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو, کہ اس کو تو تازہ رکھنا پڑتا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہر پیرنٹ سے, چاہے فادر ہو یا مدر ہو, کہ وہ اپنا کنیکشن علم کے ساتھ ضرور بنائے, جس بھی طریقے سے بنائے, چاہے سن کے, چاہے سیکھ کے, چاہے جو بھی طریقہ اختیار کریں, اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ خود شیئر کریں, اس سے پہلے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے طریقے سے بالکل دور نکل جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ کی ایک جوائن ایٹ دا مسلم لیبر نیکسس فار دا اسپیشل سیشن جو ہے 28 اگست کو یہ سیشن ہونے جا رہا ہے. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یہاں پہ اپنا لیکچر دیں گی, اور سنڈے 28 اگست کو ایم این این مسجد آئی ڈونٹ نو, آپ دیکھ لیجیے ایم این این مسجد ونسٹن چرچل پہ 3520 آرسٹ ڈرائیو ان مسیساگا, الہدا سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ وہاں تشریف لے کے جا رہی ہیں. خواتین کا یہ سیشن ہے, اور تعلیم اور علم حاصل کرنا ہے تو آپ اس سے جس نے باقاعدہ ریسرچ, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی جو کی حدیث سائنسز میں کی تھی, میں نے حدیث سائنسز میں کی تھی. واٹ از حدیث سائنسز؟ یعنی حدیث کیسے جمع کی گئی, کیسے آگے پھیلائی گئی, صحیح کیا ہے, ضعیف کیا ہے, فیبریکیٹڈ حدیثیں کون سی ہیں, یہ اس کی پوری ہسٹری ہے, پورا علم ہے ایک. ڈاکٹر صاحب مسلم امہ اگر قرآن پاک کو پراپر طریقے سے فالو کرے تو میرا خیال ہے وی کین بی اے گریٹ اسٹرینتھ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پکڑ لو اس رسی کو جو میں تمہارے ہم نے اس رسی کو چھوڑا ہوا. فرمائیں گی کچھ اس کے بارے میں؟ جی, حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے, اللہ کی مضبوط رسی ہے, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر اللہ سے جڑنا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے تو وہ پھر وہ رسی جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو دوسری طرف سے آپ کو پکڑنا ہوگا. یعنی کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں اس دنیا سے, جانا تو ہے ہی ایک دن, لیکن کس حال میں جانا ہے یہ پھر ہماری اپنی چوائس بھی ہے. مجھ جیسے نالائق لوگوں کو کیا ہدایت کریں گی؟ مطلب اندر کا بچہ مرنے کا نام نہیں لیتا, شرارت کرنے کو بھی دل کرتا ہے, خبریں کور کرنی ہے, دماغ خبروں کی طرف بھی لگا رہتا ہے. اس میرے جیسے نالائق کو کیا کریں گی؟ کہاں آپ نالائق نہیں, آپ بہت لائق لوگوں میں سے ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے رہا ہے, اور لے. اور بھی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے, یعنی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کام بھی کرنا ہے, گھر بھی چلانا ہے, باقی ساری زندگی. اسی طرح یہ کام بھی ان سے کچھ کم امپورٹنٹ نہیں, بلکہ شاید ان سے زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب. تو اب ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پلیز ہمیں اپنی زبان سے بتائیے گا آپ سے. اچھا میں آپ کو اپنی ویک پوائنٹ بتاتی ہوں, اور میں اکثر اگر میں اپنا ذکر کرتی ہوں تو میں اپنا نہیں, مجھے ہمیشہ اپنی شکل شیشے میں نظر آتی ہے تو مجھے لگتا ہے ہر آدمی میرے جیسا ہے. تو میرے جیسے کو خدا کی قسم آپ اسٹوڈیو میں آئی ہیں, میں آپ کو اپنے دل کی فیلنگز بتا نہیں سکتی. بہت ساری خواتین آپ سے ملنا چاہتی ہیں, آپ ہم سب کا کے لیے ایک ایگزامپل ہیں. تو جب یہاں پہ آئیں گی تو لوگ آپ سے ملاقات بھی کر سکیں گی خواتین, کیونکہ ہر انسان جی کا بالکل. درد بہت نیارا ہے. جی جب کلاس میں آتے ہیں اس کے بعد کا ٹائم میرا ملاقات کا بھی ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں اپنے ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں اور حل بھی مانگتے ہیں. تو الحمدللہ ایوری ڈے میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کلاس سے پہلے میں کلاس کے لیے تیاری کرتی ہوں, کلاس لیتی ہوں, اور پھر کلاس کے بعد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ایک دفعہ ہمیں آپ اپنا اس پروگرام کے بارے میں بتائیں. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ بہت ساری جادو ٹونا بہت ساری چیزیں یہاں ٹورنٹو میں آپ کو عام نظر آتی ہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں تو میرے لیے اور آپ کے لیے نسبتاً زیادہ بہتر ہوگا. صرف اللہ کی ذات ہے جو معجزے کر سکتی ہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو بڑے بڑے مسئلوں سے نکالتی بھی ہے, ہم بھول جاتے ہیں. نظر بد کی حقیقت, علاج اور دعائیں. کیوں میرے جیسے لوگ جب اپنے غم سے بہت بیچار اور لاچار ہو جاتے ہیں تو عارضی سہاروں کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا میں ڈائریکٹ, میں تو بلیو کرتی ہوں مگر باقیوں کو آپ کی زبان سے پتہ لگے کہ کیوں ہمیں قرآن سے رجوع کر کے اپنی دعائیں ڈائریکٹ درخواست لے کے جانا چاہیے؟ بالکل, اس میں باقاعدہ دعائیں سکھائی گئی ہیں اور طریقے بتائے گئے ہیں کہ ان مسائل سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں اگر ان سے فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ ہمارے دین نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ دی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ جانیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے اللہ نے شفا نہ اتاری ہو. جس کو علم ہو گیا اور جو جاہل رہ گیا. یعنی یہ پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں اور اس مسئلے کا صحیح حل کیسے تلاش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں 2 دعائیں نماز میں ہم تمام پڑھتے ہیں. ایک تو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ایک مجھے تھوڑی سی تشریح آپ کی زبانی اس کی چاہیے, اور ایک ہم آخری آیت پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یعنی میں کبھی کبھی اللہ میاں سے گھلا کرتی ہوں, اللہ میاں میں ہر نماز کے بیچ میں آپ سے یہ 2 باتیں کرتی ہوں. ویسے تو میں التجائیں سارا دن ترتی پھرتی کرتی رہتی ہوں, مگر یہ 2 التجائیں میں ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتی ہوں, اور ہر 2 رکعتوں کے بعد میں رب اجعلنی بھی پڑھتی ہوں. پھر مجھے اتنی ہدایت کیوں نہیں ملتی جتنی میں درخواست کرتی ہوں, اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے. ہاں یہ تو ہے, لیکن بعض اوقات پٹھا سوال ہے نا. نہیں, یہ تو بات یہ کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری اس دعا میں کتنی فریاد ہوتی ہے, کتنی تڑپ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ایک بس روٹین بہت میں تڑپ ہوتی ہے ڈاکٹر, اللہ میاں جانتے ہیں. بس وہ پھر ضرور دے گا, پھر نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ ہے نا کہ بار بار ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی اگر دی ہے تو خدا کرے کہ میں اور آپ صدقہ جاریہ بن سکیں, میں اور آپ زندگی کو بہتر گزار سکیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی فراڈ کیا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے 2 دن اسی لیے آپ کو اور مجھے مل رہے ہیں کہ اگر کسی کا پیسہ دینا تو واپس کر دیجیے گا. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں جی, خاص طور پر اگر کسی سے قرض لیا ہے تو شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, لیکن یعنی پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن قرض کا گناہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا. یعنی جب اس کی روح بھی بے چین رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا. اور کسی کا ناجائز اگر انسان ایک بالشت بھی کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندے معاف نہیں کرتے. تو اس لیے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو دنیا میں ہی حق ادا کرنا چاہیے, اور اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے اپنا معاملہ صاف کرنا چاہیے. لیکن اس حال میں دنیا سے نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے پشت پہ لوگوں کے بوجھ لدے ہوئے ہوں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ نے ایک جو بات کی میں اسی سے بات آگے لے کر کے چلتی ہوں. الہدا انسٹیٹیوٹ یہاں پہ, اور ڈاکٹر صاحبہ سے ایک ملاقات آپ لوگوں کی سب کی پاسبل ہے. ڈاکٹر صاحب موسٹلی اپنی ریسرچ کے کام میں آج بھی مصروف رہتی ہیں,
اور بہت ساری کتب ڈاکٹر صاحبہ کی آپ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی. زبان کا انتخاب میں دیکھ رہی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ. ایک تو وہ ایول آئی، یہ جو آئی پیڈ اور یہ فون ہے، یہ واٹس ایپ نے ہم کو اتنا انگیج کر لیا ہے کہ قرآن اور سنت کا مطالعہ کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا. نماز میں بھی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہماری زبان اور ہمارے میں جو وہ ایک پیشنس تھی اس کا فقدان ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گی؟ کیسے ہم ان چیزوں کو، اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا اثر تو ہم پر ہوتا ہے نا. ہر چیز اتنی فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے. آپ واٹس ایپ کے میسیجز ہی دیکھیں کہ اب ڈبل سپیڈ پہ آپ سن سکتے ہیں. اب لوگوں کے اندر وہ پیشنس بھی نہیں رہا کہ آرام سے کسی کی بات سن سکیں. اس کے علاوہ کیا بات کہی، پہلے کبھی کوئی ڈرامہ دیکھتے تھے تو گھنٹہ بیٹھتے تھے، اب وہ ہر منٹ پہ ٹک ٹاک پہ سین بدل رہا ہے اور وہ پیشنس نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے مزاج پہ اثر انداز ہو رہی ہیں نا. ہر چیز کے اندر ہم بس بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. اور ریلیشن شپ میں بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ گھروں کے ادھر شادی ڈیورسز بہت اسی وجہ سے کہ دل بھر گیا، بس ہمارے درمیان اٹریکشن نہیں رہی. یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے شادی کی بنیاد صرف اٹریکشن ہی ہو اور کوئی وجہ نہ ہو. جی حالانکہ میرڈ لائف اولڈ ایج کا ساتھ ہے. اگر بڈھے ہو کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں مظفر واز ویری لکی، میں نے تھوڑی سی کام کر لیا ان کے لیے. پتہ نہیں میرے لیے کون سی سزا ہے زندگی کا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ تیرے پہ میری آس ہے، میری عزت کا پردہ آپ نے رکھنا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر صاحب آپ اپنے کورسز کے بارے میں بتائیں. جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تعلیم القرآن اردو، تعلیم القرآن انگلش، اس کا حصول کیوں ضروری ہے؟ اور خاص طور پہ میں اپنے ہر بھائی سے کہتی ہوں اپنی بچیوں کو اس کا حصہ بنائیں. بیٹیوں کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اس کا حصہ بنائیں، اپنی بیگم کو بھیجیں. تھوڑا ہمیں فرمائیں گی، بتائیں گی آپ تعلیم القرآن اردو اور تعلیم القرآن انگلش. اردو اور انگلش کا پہلا مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں خود قرآن اور حدیث جو ہے اور جو مختلف جو ہماری زندگی میں کام ہیں ان کی حقیقت ہمیں سمجھ آئے اور اس کی خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور دیکھیں اور اس کے اندر کچھ ماسٹری حاصل کریں. دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو گھر والوں کو سکھا سکیں. تیسرا یہ کہ ہم کمیونٹی کی مدد کر سکیں، انسانوں کو ہیلپ کر سکیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی پراپر سکھانے والا نہیں ملتا. تو کم از کم کچھ افراد تو معاشرے میں ایسے تیار ہوں کہ جو دوسروں کی مدد بھی کر سکیں. تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر ٹیچنگ کا اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر اوروں کو سکھانے والے بھی بنے. تو انگلش میں بھی ہے بچیوں کے لیے اور ہفتے میں 5 دن کلاس ہوتی ہے. یہ اردو کا جو پروگرام ہوگا یہ ہفتے میں 3 دن ہوگا. اردو کا پروگرام جو ہم 13 ستمبر کو شروع کرنے والے ہیں یہ ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے کو ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور پھر رواں ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر، اور اس کے علاوہ جیسے طہارت کے سارے مسائل، پھر نماز کے طریقے پہ بات، پھر روزے کے مسائل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور پھر اسی طرح کتاب الجنائز کے کو فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. یعنی روزمرہ زندگی کے گزارنے کے جو طریقے ہیں ان پر مشتمل پروگرام ہے، ان کو سیکھنے کا پروگرام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. اور 28 تاریخ کو آپ کی ملاقات ممکن ہے، بلکہ خواتین کو چاہیے کہ وہ آئیں، اپنے شوہر کو بھی سکھائیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک لاسٹ چیز میں کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل میچ میکنگ میں میرا خیال ہے کہ اداروں میں آنا کوئی گائیڈنس الہدا پرووائڈ کرتی ہے اس میں؟ جی بتا دیتے ہیں. یعنی پہلے تو باقاعدہ ہم نے سسٹم بنایا ہوا تھا، لیکن پھر یہ کہ اس کے لیے لوگ چاہیے جو اس کو رن کریں اور پھر لوگوں کی کوئریز اور جواب سوال، وہ پھر ایک پورا بزنس بن جاتا ہے. تو وہ تو ہم نے ختم کر دیا. لیکن ہم ویسے جو لوگ آتے ہیں ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور کئی رشتے ہوئے ہیں وہاں پر آپس میں ملاقات کی وجہ سے. اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، آپ بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس. کہتے ہیں کہ دعا اپنے لیے مانگنا، مگر اگر آپ سب کے لیے دعا مانگتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگتے قبولیت زیادہ ہے، کیسے فرمائیں گی اس کو؟ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، اور یہ حدیث ہے، یہ بالکل اوتھینٹک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور
اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو چیز تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے. کسی کی صحت کے لیے مانگ رہے ہیں, یا کسی کی بخشش کے لیے مانگ رہے ہیں, یا کسی کی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں, یا کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں, تو وہ ساری پھر واپس اس انسان کے اوپر بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی, یعنی جس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کے لیے بھی قبولیت ہوتی ہے کہ فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے, اور ساتھ واپس اس کو. قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا. ایون اگر ہم کسی کو دعا دیتے تو اس پر احسان نہیں ہے, وہ بھی اپنے ساتھ ہی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. کتنی پیاری ہیں آپ, یہ اللہ کا دین پیارا ہے. اچھی کی تعلیم دے رہی ہیں ہمیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے ملاقات کا ایک نادر موقع ہے, ضرور ملاقات کیجیے گا. 28 تاریخ کو یہ اوڈیسی ڈرائیو پہ ہے. آپ اگر دور ہیں, ونزر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, تو آپ آن لائن شریک ہو سکتے ہیں. ایون مرد حضرات بھی شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ جو بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا, میں ذاتی طور پہ میں نے کوئی ڈاکٹر صاحب کی پرماننٹ کلاسز نہیں لی, میں ان کی 2 یا 3 کلاسز میں شریک ہوئی ہوں. آپ خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب بحیثیت عورت ہمیں اچھے کی تربیت دیتی ہیں. گھروں کو سنبھالنے میں عورت کا جو رول ہے اس کا ڈاکٹر صاحب تذکرہ کرتی ہیں. میں اس کی آئی وٹنس ہوں. میں مردوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ ان کی آن لائن کلاسز میں شریک ہو سکتے ہیں. جی, بلکہ مردوں کی کلاسز بھی ایوری سنڈے اور وینسڈے ایوننگ وہ کرتے ہوں گے, آدمی کرتے ہوں گے, مگر ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں نا. تو ڈاکٹر صاحبہ کی کلاس, میں ڈاکٹر صاحبہ کی کو سنتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. میں اسی کے لیے آپ کو پروموٹ کروں گی, جس کو میں نے سنا ہے کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو 1% بھی قرآن اور حدیث کے علاوہ بات سن, اور دیٹ از واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. دیٹ از اللہ کا پیغام ہے. تو آپ خود سنیے, آن لائن شریک ہو. آن لائن اگر آپ کو سننا ہو تو کیسے سن سکتے ہیں؟ اس کے لیے میری فیس بک پر بھی آتا ہے لیکچر, اور یوٹیوب پر بھی میرے نام سے چینل بنا ہوا ہے, فرحت ہاشمی الہدا کے اوپر آپ آئیں. جی, تو اس وہاں سے لنک مل جائیں گے, وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ کی اس کلاس کو ہم 28 کو بھی اٹینڈ کیجئے گا, 28 کو سنڈے 28 اگست کو. اور یہ پروگرام جو ہے 3520 اوڈیسی, یہ جو مسز آغا والے لوگ ہیں نا, وہ آپ کا گڑھ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. آئی لو یو آل. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ میں اتنا سکون ہے, میرے میں سکون اپنے میں کیسے لے کے آؤں؟ کوئی دعا بتا دیجیے. آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کریں, درود شریف پڑھا کریں. درود شریف سے بہت سکون آتا ہے. انسان ایک دفعہ درود پڑھتا ہے نا, اس پہ 10 رحمتیں آتی. صحیح. آپ دعائیں سکھاتی بھی ہیں؟ جی, دعائیں بھی سکھاتی ہیں. الہدا انسٹیٹیوٹ پہ آپ رابطہ کیجئے گا, 9056242030. الہدا انسٹیٹیوٹ یہ ہمارے قریب میتھسن اینڈ کینیڈی کے انٹرسیکشن پہ آپ کو ملتا ہے. میکیڈم روڈ کے اوپر. اور ضرور اچھے کی صحبت اختیار کریں. اور میں ہر بندے کو کہتی ہوں, آپ آدمیوں کو بھی کہتی ہوں, ماجد بھائی کو کہتی ہوں کہ ماجد بھائی خدا کا واسطہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے سیشن اٹینڈ کیا کریں. کم سے کم آپ تھینک یو تو کہنا سیکھ جائیں مجھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ کچھ ایک اچھی نصیحت تو کر دیں نا. اتنی ساری باتیں ہو گئی آپ کو ڈاکٹر صاحب بلانے کے لیے بھی مجھے, میرا تو بس چلتا ہے میں آپ کو جانے نہ دوں. جزاک اللہ. یہ کورس ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ذیشان, نظر بد کی حقیقت, علاج اور دعائیں, دیٹ از مسلم نیبر نیکسس فار اے اسپیشل سیشن, ایول آئی ریالٹی پروٹیکشن اینڈ دعاز. آئیے ان سے سنیے, استاذہ کی زبان میں سنیے, ملاقات کیجیے گا. 28 تاریخ ہے, اتوار کا دن بنے گا, اور یہ دن میں سساگا. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن اس کو سنیے ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر, جزاک اللہ خیر. اوکے, بہت شکریہ. اور میری بہن کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ دعا کریں. اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میرے پروگرام میں آئے تو فون بند کر دیتے ہیں. آئی لو یو آل.